ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر اینڈ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف. تھینک یو سو مچ راجہ صاحب فار گیونگ اس ٹائم. مہربانی، بہت شکریہ. شروع ہم نے 2012 سے کیا ہے، ادھر ہی جاتے ہیں. کیا آپ نے کیسے سوچا تھا اس وقت کہ میں پھر یہ لیٹر لکھتا ہوں؟ پھر ابھی بھی میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا بالکل. اس کو یہاں تک کہ بڑی وہ دلچسپ صورتحال تھی کہ انہوں نے یہ سارا کیس واپس بھیج دیا اسپیکر کو کہ کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. اسپیکر نے فیصلہ دے دیا کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی، اور بنتی بھی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا تاریخ میں جہاں آپ نے پرائم منسٹر کے آفس کو، پرائم منسٹر کی کرسی کو، لوگوں کے چوزن ریپرزینٹیٹو کو جو ہے نا، اور لیڈر آف دی ہاؤس آف دی نیشنل اسمبلی کو کمزور کر دیا. یہ تو پھر کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ ایک معمولی سی بات تھی کہ بھئی آپ خط لکھیں. انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں کیسے لکھ سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف کیسے خط لکھ سکتا ہوں. لیکن آپ نے لکھا. جی میں آپ کو بتاؤں اس وقت پھر حالات بدل چکے تھے، اور اس وقت جو ہوا معاملہ، اور اس بعد میں پتہ چلا کہ وہ خط لکھنا یا نہ لکھنا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. جی اب یہ دیکھیں نا، یا تو خط لکھنا، اگر وہ لکھا بھی جاتا پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا. وہ کوئی ٹائم بارڈ کیس تھے اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ نے جو فیصلہ کیا خط لکھنے کا وہ اس انفارمیشن پر بیس تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا خط نہیں. اس کے بعد پھر کور کمیٹی نے مجھے یہ، جب دیکھیں نا ہم لوگ تو ایک پارٹی کے پابند ہوتے ہیں نا جی، پارٹی یہ فیصلے کرتی ہے، اور اس وقت کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خط نہ لکھوں. اور میں نے جا کر آرگو کیا، اور خود آرگو کیا. میں اپنے کسی وکیل کو بھی ساتھ نہیں لے کے جایا. میرے ساتھ وکلا تھے، فاروق ایچ نائک میرے لا منسٹر تھے، وہ میرے ساتھ تھے. لیکن میں نے خود کورٹ سے بات کی کہ یہ کیا اس میں ہے، کیا مجھے یہ تو بتایا نا کہ خط لکھنا نہ لکھنا. آخر یہ ایک انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے والے وزیر اعظم صاحب سے ہم نے یہی بات پوچھی تھی اور انہوں نے تعامل کیا اور پھر ہمیں یہ ایکشن لینا پڑا. تو میں نے کہا جی میں تو چاہوں گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ ان کی جو عزت وقار دونوں کو بحال دیں. میں نہیں چاہوں گا یہ کہ اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے. بٹ آن اے لائٹر نوٹ، اب اتنے عرصے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں، کبھی یوسف رضا گیلانی نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ میری دفعہ بھی ڈیسیجن لے لیتی کور کمیٹی، مجھے کیوں نہ اہل کروا دیا؟ اس وقت بھی کور کمیٹی میں ہی تھے جب میرا فیصلہ ہوا، اس وقت بھی کور کمیٹی میں تھے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے پارٹی کے بڑے سینئر ہیں، وہ وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، اور وہ پہلے اسپیکر بھی رہے، پھر وہ پرائم منسٹر رہے. اور وہ ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے نوبیل طریقے کے ساتھ اس پہ ریئیکٹ کیا کہ جس وقت میں خود وہاں موجود تھا اس میٹنگ میں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ کے خلاف نہ، کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. تو وہ اٹھے خود اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو بھی کرنا ہے اس کا اختیارات جو ہے انہوں نے ایک پوری جو سی تھی اس نے مینڈیٹ دیا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا کہ جو بھی ہمارے کو چیئرمین جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، جناب آصف علی زرداری صاحب، وہ ہمیں قبول ہوگا. اور گیلانی صاحب اتر کے وہاں سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے نیچے آئے، نیچے آ کر انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جھنڈے اتار دو. ایک دم انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہم مانیں گے. تو اس وقت جو ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا فرق یہ ہے، ہم آج کی سن میں آ جاتے ہیں. اس وقت معاملہ خط لکھنے کا تھا، اس وقت معاملہ 90 دن میں الیکشن کروانے کا. پیپلز پارٹی سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہوتا ہے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی کتنی سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے. تو پھر اس وقت ہم کیسے سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہیں جبکہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آئین کے تحت ہونا چاہیے؟ ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا، اس لیے کہ کھڑے ہونے سے نقصان تو ملک کا ہی ہے نا جی. سپریم کورٹ کوئی کسی اور ملک کا تو نہیں، ہمارا ہی ملک ہے، ہمارا ہی سپریم کورٹ ہے، ہم نے ہی اس کی عزت اور تکریم کرنی ہے، اور اس نے ان ریٹرن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف دینا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. ہوا یہ ہے دراصل کہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بات کا بتنگڑ بن گیا اور خام خواہ بن گیا. میں خود سوچتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں. اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس نے 2 اسمبلیاں توڑ دی. ٹھیک، کل انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے کہا تھا تو میں نے اسمبلی توڑ دی تھی.
یہ کیا بچوں کا کھیل ہو رہا ہے اس پاکستان میں؟ میں تو اس بات سے بڑا پریشان ہوں. ان کی اپنی حکومت ہے. اب وہ اسمبلی سے نکل گئے, قومی اسمبلی سے والنٹیرلی نکل گئے. دیکھیں طریقہ کار یہ ہے, ساری دنیا میں رائج الوقت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ حکومت بنائیں. آپ کسی وجہ سے بھی اکثریت کھو دیتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اس سے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ باعزت طریقہ سیاست کرنے کا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھتے, وہ اسمبلی سے باہر چلے گئے. میں نے بطور اسپیکر کوشش کی 7, 8, 9 مہینے 10 مہینے کہ بھئی آپ واپس آ جائیں, یا میرے پاس آ کر بتائیں کہ آپ نے استعفے ٹھیک دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, جذبات میں دے گئے ہیں, کسی پریشر میں دے. جب میں نے استعفے منظور کر لیے تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہم واپس آنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ابھی پی ٹی آئی ان کا ورژن تھوڑا سا فرق ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ تو آن ریکارڈ ہے, آپ نے کہا کہ الگ الگ آپ آئیں گے پھر دیکھیں گے ایسے استعفے منظور نہیں ہوں گے. تھوڑی سی اگزامپل ہمارے پاس 2014 سے ملتی ہے, جس وقت ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے, انہوں نے پھر وہ استعفے واپس لے لیے تھے. آپ نے بڑا سخت فیصلہ کیا, جس وقت انہوں نے کہا ہم واپس آ رہے ہیں, آپ نے استعفے منظور کر لیے. نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سارے جو بھی ہوئے ہیں واقعات ان کو اگر سیکوینس میں دیکھا جائے تو جب یہ نکلے اسمبلی سے تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا اس وقت ایکٹنگ اسپیکر تھا اس نے ہمارے استعفے منظور کر لیے. ٹھیک. میں نے استعفوں کی چھان بین کی. انہوں نے کہا کہ اس اسپیکر کو تو ہمارے استعفوں کو دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے والا اسپیکر اس کو ایکسپٹ کر چلا گیا. ہمارا اس اسمبلی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. دے آر آن دا ریکارڈ. اچھا, جب یہ ہوا تو میں نے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سب کو خط لکھے. رائٹ. تمام ممبران کو خط لکھے کہ آپ باری باری میرے پاس آئیں. ایک طریقہ ہے تو آپ آ کر مجھے بتائیں, میں آپ کا کسٹوڈین ہوں, میں آپ سے مطمئن ہوں. اگر کہ آپ نے واقعی استعفیٰ اپنی مرضی سے دیا تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. اگر آپ میرے کان میں یا مجھے کسی طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ یار میں نہیں دینا چاہ رہا تھا, مجبوری تھی, تو میں نہیں کروں گا. اس پہ ان کی لیڈرشپ نے بیان دیا اور حکم دیا اپنے ممبران کو کہ کوئی ممبر ہمارا جو ہے وہ اسپیکر کے پاس نہیں جائے گا. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. اور اعلان ہو گیا کہ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا, نہیں آیا میرے پاس کوئی بندہ. جب وہ نہیں آئے تو یہ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں جا کر انہوں نے یہ لیا وہاں پہ سٹانس کے ہمارے استعفے منظور ہو چکے ہیں. اسپیکر صاحب بدنیتی پر جو ہے نا وہ مبنی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ان پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے استعفے دے دیے, ہمارے استعفے منظور کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. کورٹ میں وہ کیس چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ میں نے ایک طریقہ ہے کہ پھر ہم نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر کیا طریقہ ہے. پھر یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے اس دن انہوں نے تقریریں کی تھیں, اس دن کے بعد یہ لوگ میڈیا پر گئے تھے, پریس کانفرنسز کی تھی, یہ ٹویٹر پر آئے تھے, سوشل میڈیا پر. میں نے کہا وہ ساری معلومات اکٹھی کی تھی. وہ جو آ رہا تھا اس میں ہم اس کو وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے, اس کا ایکسیپٹ کر رہے تھے. جب یہ ہوئے تو یہ فوراً بھاگے. انہوں نے کہا کہ ہم تو واپس آنا چاہتے ہیں. رائٹ. اچھا, اس وقت تک فائل ورک مکمل ہو چکا تھا. دوسرا یہ تھا کہ واپس آنا چاہتے ہیں, اور نہیں, اس سے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے ایک وفد میرے پاس بھیجا. جی. صاحب کا اسپیکر تھے ہمارے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں, ہر صوبے سے انہوں نے بندے لیے اور میرے پاس بھیجے, کہتے کہ جناب آپ ہمارے استعفوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے. رائٹ. اور انہوں نے لٹرلی مجھے ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب ہمارے استعفے منظور کر لیں. یہ خام خواہ کا ایک ایشو بنا ہوا ہے, ہم نے نہیں آنا اسمبلی میں. ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں, ہماری پارٹی کا فیصلہ. یہ اسد کیسر صاحب نے جی صرف اسد کیسر نہیں, باقیوں نے پورے وقت میں آ کے بات. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وشگاف الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں, ہم ایک ایک کر کے بالکل نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے پھر کہا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے میں بلاؤں گا, ہم نہیں آئیں گے. ہم آ کر آپ کو بتا رہے ہیں ہم ذمہ دار آدمی ہیں, پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ اسپیکر ہیں, اس وقت کسٹوڈین ہیں, کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, آپ مہربانی کر کے ہمارے استعفے منظور کر لیں. سیکنڈلی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے آنا ہی نہیں ہے تو خام خواہ کا ایک ایشو کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نہ کریں, یہ اگر نہیں آنا چاہتے تو نہ آئے. جب میں نے اس پر کیا تو ان کو کسی نے کہا کہ دیکھیں بھائی یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ بن سکتے ہیں اگر آپ واپس چلے جائیں جی تو یہ سلاٹ آپ کو مل جائے گی, اور آپ کو یہ جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سلاٹ بھی ملنے کا امکان ہو سکتا ہے. جی. تو انہوں نے بڑا ایک مذاکرہ خیز بیان ان کی طرف سے آیا. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم نے اس میں کوئی ہماری انٹرسٹ یا دلچسپی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض کو نہیں بننے دیں گے, ہم خود آ جائیں گے. اس وقت پروسیس ہو چکے تھے. جب میں کر چکا تو پھر یہ آ گیا. رائٹ. پھر یہ اسمبلی پھر کورٹ میں گئے کہ ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں. جی.
ابھی بھی کورٹ میں یہ کیس ہے کہ ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں. ابھی چند دن کی پہلے بات ہے کہ میرے پاس کوئی 8-9 MNAs جو ہے نا وہ کراچی سے آ گئے, کہنے لگے جی کہ ہمیں تو کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہیں اور ہم آئے ہیں, ہمیں اندر بٹھائیں. میں نے کہا آپ فیصلے کی کاپی دیں, ہمارا جو لا ڈویژن ہے اس کو چیک کرے گا, اگر فیصلہ کورٹ کا ہے تو اکارڈنگلی ہم ڈیسیژن کریں گے. تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ PTI کو نہیں آنے دینا آپ؟ نہیں, میں نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا, میں نے صرف یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے جو استعفے دیے ہیں جس پر ان کا اتنا اصرار تھا میں نے وہ ایکسیپٹ کر لیے. اب دیکھیں نا, یہ ایک پولیٹیکل ویژن کی بھی بات ہوتی ہے, یہ ایک سوچ اور فکر کی بھی بات ہوتی ہے. اب یہ جو بھی کیا ہے, اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, صحیح ہوا ہے, غلط ہوا ہے, ان کی اپنی وجہ سے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, لیکن میں نے کمپیریزن کیا تھا ایاز صادق صاحب سے, اس وقت بھی انہوں نے تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے, آپ چلیں, آپ نے جو کیا اس کے بعد 100 دفعہ سوچے گی نیکسٹ ٹائم PTI یا کوئی بھی استعفیٰ دیتے ہوئے, یہ بات تو ہو گئی اسٹیبلش. لیکن اگر وہ پارلیمان میں آ جاتے اور حصہ بن جاتے سسٹم کا, تو کیا اوور آل اس وقت ہم جہاں پر پہنچے ہیں وہ رک نہ جاتا سسٹم؟ شاید ہم پورے دیکھتے ہیں یہاں بات تو رکی نہیں نا جی. اگر تو یہی بات رک جاتی کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو واپس آ رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ میں 2 حکومتیں ڈیزالو کرتا ہوں, لیکن ان کا آئینی حق نہیں تھا. وہ بھی کر دی انہوں نے نا, اسی دوران ہی کر دی. بٹ راجہ صاحب ان کا آئینی حق تھا. دیکھیں کوئی آئینی حق, دیکھیں آئینی حق اگر ہم لے لیں تو پھر تو میں کہتا ہوں آپ وہ آئینی حق استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, یا پاکستان میں ایک اور ہیجانی کیفیت کو زیادہ کرنے کے لیے, غیر یقینی کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے, یا ایک ایسی ایک فضا پیدا کرنے کے لیے جس میں یہ سارا کچھ گند ہو چکا ہے. دیکھیں نا, چلیں ان کا آئینی حق تھا, انہوں نے پورا کر لیا.